السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میرے ویورز ٹھیک ہیں؟ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا الیاس گھمن صاحب موجود ہیں جو ہمیں اس بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ایک عورت پیسے لے کے اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرتی ہے، آیا وہ زنا ہوگا یا وہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ زنا ہوگا تو اس کے اوپر حد کہاں تک لگتی ہے؟ اور وہ ہمیں آج کے دور کے اندر جو لونڈیاں ہوتی تھیں پرانے وقتوں میں، ہمیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں تو آیا وہ زنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئیے وقت ضائع کیے بغیر اپنے مولانا صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اسلامی مسائل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص عورت کو اجرت پر لے آئے اور اس کے ساتھ زنا کرے، پیسے مقرر کر کے زنا کرے، تو اس کے اوپر امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کوئی سزا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اس پر سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ زنا کا دروازہ کھول رہا ہے۔ کہتے ہیں جی پیسے دے کر زنا کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے تو اس کا مطلب جائز ہے ایسا کرنا۔ تو بھئی اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے اوپر سزا نہیں تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ بھئی زنا کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا یہ اور بات ہے، اور حد نہ ہونا یا ہونا یہ اور بات ہے۔ مطلب سزا کا ہونا یا نہ ہونا یہ اور بات ہے۔ بھئی سزا کا نہ ہونا اس بات کے ثبوت نہیں ہے کہ وہ جائز ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کر لی تو وہ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا جائز ہو گیا، لہذا سزا کا نہ ہونا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جائز ہو گیا۔ جائز اور ناجائز میں فرق ہوتا ہے، سزا اور جائز ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے پر یہ ہے کسی شبہ کی وجہ سے حد کو، سزا کو ساقط کر دیا جاتا ہے، اور اس میں دو تین طرح سے شبہ ہوتا ہے۔ ایک تو نکاح کا شبہ ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے اندر بھی پیسے دیے جاتے ہیں، حق مار دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ اس کے مشابہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کر لے، حدیث پاک بتا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لیکن اگر اس عورت نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو پھر اس کے اوپر حق مار واجب ہوگا۔ تو لہذا اس کے شبوں کی وجہ سے کہ وہاں بھی پیسے ہیں یہاں بھی پیسے ہیں، اس شبوں کی وجہ سے سزا حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، فتویٰ امام ابو حنیفہ کا بھی اس بات پر ہے کہ ایسے شخص کے اوپر حد ہونی چاہیے۔ مسئلہ اور قول اور بات ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ ایسے انسان کے اوپر حد ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے میں نے مولانا صاحب کا جو ہے وہ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ اس ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک پہ کلک کیجئے، اور مزید اس ویڈیو کے بارے میں، اس بات کے بارے میں جاننے کے لیے مولانا صاحب سے رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔